بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے لیے، اور آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ بہت تیزی سے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کے رخصت ہونے کے لیے عمر کی، تعلیم کی، پیسے کی، منصب کی کوئی قید نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، جلد یا بدیر اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بدقسمتی کہ وہ اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ خیال کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، جستجو ضرور کریں، رزق حلال کو کمانے کے لیے ضرور بھرپور جائز طریقے سے محنت کریں، لیکن دنیا ہی کو اپنا سب کچھ قرار دینا اور آخرت کو یکسر بھول جانا، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بہت بڑی بھول بلکہ غفلت اور کوتاہی ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو اس میں پیار کے تعلق کا اظہار ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ، اور دوسرا بات کی سنگینی کو نمایاں کرنے کے لیے عبداللہ توجہ سے بات سن، دھیان سے سن، کانوں کو کھول کر سن کہ میں کیا بات تجھے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا، اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ مسافر ہو، یا اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ راہ گزر ہو۔ ٹرانزٹ پیسنجر جب جاتے ہیں تو کہیں 1 گھنٹے کا اسٹے ہے، کہیں 2 گھنٹے کا، کہیں 4 گھنٹے کا، تو کوئی بے وقوف مسافر وہاں دل نہیں لگاتا ہے، وہاں کوٹھیاں، گھر تعمیر نہیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے گھنٹے 2، 3، 4 گھنٹے رکنا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں تمہارا رکنا اسی طرح ہے، گویا کہ ایک مسافر ہو یا راہ گزر ہو، کہ منزل تم لوگوں کی آخرت ہے اور دنیا تمہارے گزرنے کا ایک مرحلہ، ایک راستہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ منزل کو اکثریت بھول چکی یا بھول جاتی ہے، اور یہ جو دنیا ایک مرحلہ ہوتا ہے اسی میں دل بسا بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے پکڑ کر یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، وہ کہا کرتے کہ اگر تمہاری زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور یہ بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ کا قول بھی، اگر تمہاری زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے ہر روز یہ چیز دکھاتے ہیں، کتنے صبح بالکل صحت مند ہنستے کھیلتے رات کو قبر کی مٹی تلے جا سوتے ہیں، اور کتنے رات کو ٹھیک سالم سوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، صبح پتہ چلتا ہے کہ ان کا جنازہ ہو رہا ہے، تو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔
یہ کوئی بھول کسی میں نہ رہے کہ میں صحت مند ہوں، میری موت ابھی بڑی دور ہے، میرے مالی وسائل، میرا معاشی سٹیٹس، میرا سماجی مرتبہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی موت کہاں آنی ہے، کچھ پتہ نہیں، سانس ایک اندر گیا ہے، اگلا سانس باہر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے منصب والے کہ لوگ ان کے نام سے لرزتے تھے، نام سے، اللہ کا حکم آیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے روبرو پیش ہو گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر، یعنی صبح ہی تجھے عبادت کا موقع ملے تو اس طرح عبادت کر گویا یہ تیری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ شام ہو جائے اور تو زندہ ہے، تجھے عبادت کا، نماز کا موقع ملے تو اس طرح نماز پڑھ، عبادت کر، گویا تیری زندگی کی آخری شام اور آخری عبادت ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھ، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، کچھ پتہ نہیں کب صحت ختم ہو جائے اور تو عبادت کے بھی قابل نہ رہے، اور اپنی فرصت کے ایام کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ کہ کچھ پتہ نہیں ایسی مصروفیت آ جائے کہ تجھے نماز پڑھنے کا وقت ملنا بھی دشوار ہو جائے۔ اور کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مصروفیت اور بیکار، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، کچھ بھی نہیں، لیکن مصروفیت اتنی کہ سر کھجا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ صحت کے دنوں میں اور فراغت کے دنوں میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور انسان حسرت کا اور شرمندگی کا پتلا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، جن آفات، مشکلات، بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔